السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا نام ہے صبا اور میرا چینل ہے خیال بائی صبا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے جناب سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے گا۔ آج جو میں بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور سب اس کو سنیں تاکہ ہم اس بارے میں سوچ سکیں۔ اور یہ بات ہے رمضان کی سجاوٹ یا ڈیکوریشن کے متعلق۔ جب بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بس اب آیا ہی چاہتا ہے، اور جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے ایک بڑی انجانی سی خوشی، مسرت اور سکون جو ہے وہ سب کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ پاکستان میں تو کیونکہ یہ سارے تہوار اور مذہبی عبادات مجموعی طور پہ منائی جاتی ہیں تو وہاں کی تو ایک وائب بھی بالکل مختلف ہوتی ہے، لیکن جب ہم پاکستان سے کسی ایسی جگہ پہ موو ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہم مائنورٹی میں آتے ہوں، وہاں ہمیں اپنے بچوں کو ان ساری عبادات کا احساس دلانے کے لیے اور ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کے لیے اور امپورٹنس دکھانے کے لیے تھوڑی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہوتی ہے۔ اسی ایفرٹ کی ایک کڑی ہے رمضان کی ڈیکوریشن یا سجاوٹ۔ پاکستان میں رمضان کی تیاریاں جو ہیں وہ گھر کی صفائی ستھرائی اور پکوان بنانے تک محدود رہتی ہیں، لیکن یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ڈیکوریشن کا ایلیمنٹ بھی ایڈ کر لیا جائے، کوئی بچوں کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز بھی رکھی جائیں، رمضان کا کارنر سجا لیں، تھوڑی سی لینٹرنز رکھ لیں، لائٹ جو ہے وہ لائٹس لگا لیں، سحری کی دعا، افطاری کی دعا ساتھ رکھ لیں تاکہ ساتھ ساتھ یاد بھی ہو جائے۔ تھوڑے سے یہ چینجز جب گھر میں آتے ہیں تو بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں سم تھنگ امپورٹنٹ از ہیپننگ۔ لیکن ساتھ ساتھ پچھلے 1-2 سالوں سے میں یہ بات نوٹ کر رہی ہوں کہ اس سجاوٹ کو ہم اب ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کے اندر مارکیٹنگ انوالو ہو گئی ہے، اور جب بھی کسی چیز میں مارکیٹنگ یا بزنس انوالو ہونے لگے اس کی ڈائریکشن آہستہ آہستہ چینج ہونے لگتی ہے۔ اب یہاں پہ 2 پوائنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ جناب میں کسی بزنس کے خلاف نہیں ہوں، بالکل سجاوٹ کریں، اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا جب ہماری رمضان ڈیکوریشن کی چیزیں یہاں کے لوکل اسٹور پہ بھی ملنے لگی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ صرف اسمال بزنس خود سے بنا کے جو ہے وہ گھروں سے سیل کرتے تھے لوگ، یا آن لائن سیل کرتے تھے۔ تو اور یہ کہ ان کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے آپ بالکل ان سے بائی بھی کریں اور ان کو سپورٹ بھی کریں، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے جب یہ چیز اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے تو یہ نیکسٹ لیول پہ جا رہی ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کرسمس پہ جناب ٹری سجا ہوا ہے تو وہ بھی اب جو ان کو بھی کچھ اس طرح کا کرنے کا دل چاہتا ہے، یا یہ کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے رات کو گفٹ رکھے گا، انہوں نے صبح اٹھ کے کھولے تو وہ ایکسائٹمنٹ وہ مس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہونے لگا ہے کہ کچھ گھروں میں اب کرسمس ٹری کی طرح رمضان ٹری سجائے جانے لگے ہیں، اور اس میں جو ہے جناب آپ نے چاند ستارے لگا دیے، لائٹس لگا دیں، تو کچھ اس طرح کا۔ دوسرا یہ کہ ایک اور میں آپ کو ایک بات شیئر کرتی ہوں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب پاکستان میں کیا ہوتا تھا کہ شب برات پہ پٹاخے پھوٹتے تھے تو اس میں ظاہر خرچہ بھی ہوتا تھا اور پیسے بھی ضائع ہوتے تھے، آوازیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ اسی طرح کا کچھ ایونٹ تھا تو ہمارے ایک بزرگ تھے، مجھے نہیں پتہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب برے صغیر یا سب کانٹیننٹ میں سب لوگ ساتھ رہا کرتے تھے تو وہاں پہ دیوالی پہ پٹاخے پھوٹا کرتے تھے تو بچے لیفٹ آؤٹ فیل کرتے تھے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ اچھا تم لوگ ایسا کرو شب برات پہ پٹاخے پھوڑ لو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پھر شب برات پہ پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیے، یوں یہ رسم اور ریت پڑ گئی اور یہ ایک لازمی سا جو سمجھا جانے لگا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اصل میں رمضان اور عید پہ ایکسائٹمنٹ کے خود سے ہی اتنے زیادہ اچھے جو ہیں نا چیزیں موجود ہیں کہ ہمیں ان سب کو کسی کو بھی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس افطاری میں اتنے مزے کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، سحری میں بچوں کے لیے آدھی رات کو اٹھنا ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، مزیدار ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ افطار پارٹیز الحمدللہ اب کووڈ ختم ہے تو وہ شروع ہو گئی ہیں، آنا جانا ہے لوگوں کا، ساتھ میں افطار بھیجا جا رہا ہوتا ہے، محلے میں آ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ تو ہم جو ہے ایز اے فیملی مسجد جا کے تراویحاں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہی انف ہیں ایکسائٹمنٹ کے لیے۔ اور پھر عید پہ ہمارے پاس عیدی ہے، ہم لوگ عیدی کا لین دین کرتے ہیں، تو کیوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے ٹریڈیشنز کو، ان کی چیزوں کو کاپی کریں؟
ان کے لیے وہ بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کی وہ ریت ہے، ان کی وہ روایت ہے، اور وہ اس طرح سے کریں، اور ہم بھی ان کے اوکیزنس پہ ان کو جو ہے خوشی مناتا دیکھیں تو ان کے ساتھ شریک ہوں یا ان کو مبارکباد دیں. لیکن یہ کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیں. اب کیا ہو رہا ہے، اب جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ جیسے کرسمس پہ باہر ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح سے رمضان اور عید کی ڈیکوریشن بھی گھر کے باہر جو ہے وہ آپ لگائیے. تو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب ایک نئی چیز میں نے دیکھی کہ جناب رمضان کے سویٹرز بھی آ گئے ہیں، جس طرح کرسمس سویٹر ہوتے ہیں تو پوری فیملی سویٹر پہن کے فوٹو کھنچوا رہی ہے. تو اگین آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی بزنس، لیکن ہمیں بھی ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے، چیزوں کو اپناتے ہوئے تھوڑا سا مائنڈ فل ہونا چاہیے. اب کل کو آج جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، آج جو یہ ڈیکوریشن دیکھتے ہوئے جو جنریشن گرو اپ ہو رہی ہے، وہ اگلے 10 سالوں میں جو ہے اس چیز کو کس طرح سے لے گی. ایک تو یہ کہ اس میں مقابلے بازی شروع ہو جائے گی کہ فلانا کا گھر ایسا سجا ہوا ہے تو میرا گھر میں یہ ہونا چاہیے. بجٹ سب کے آؤٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت مہنگی ڈیکوریشنز ہیں. $200-300 بھی لوگ اس پہ خرچ کر رہے ہیں. which is something to think about. تیسرا یہ کہ ظاہر ہے جب کسی چیز میں مارکیٹنگ اور بزنس انوالو ہو جاتا ہے تو وہ سٹاپ نہیں ہوتی، اس میں نئی چیزیں، نئی انوویشنز ایڈ ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ رائچلز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ اپنائی جانے لگتی ہیں. تو ظاہر ہے جب یہ بچے دیکھیں گے اور ہر سال اس کے اندر اس طرح کے چینجز آتے رہیں گے تو پھر وہ بھی اس کو اسی طرح سے سمجھیں گے کہ شاید یہ کام اسی طرح ہوتا رہا ہے. اور ان ساری ڈیکوریشنز میں، ان ساری چیزوں میں ہوگا یہ کہ ہمارا سارا کا سارا فوکس جو ہے نا وہ صرف اور صرف سجاوٹ میں، مقابلے بازی میں، اپنے بجٹ آؤٹ کرنے میں اور اسراف کرنے میں جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا. اور جو رمضان کی اصل روح ہے، جو کہ عبادات ہیں، جو کہ ہمیں کرنا ہے، جو ہمیں چیریٹی دینی ہے، جو ہمیں عبادات پہ فوکس کرنا ہے، جو ہمیں جو ہے جو اصل اس کی روح ہے، وہ ساری جو ہے وہ اسی میں ہی، سجاوٹ میں ہی لاسٹ ہو جائے گی. تو جناب اس بارے میں ذرا سوچیں. کوئی بھی نئی ریت، نیا رواج، نئی چیز اپناتے ہوئے ہمیں بہت مائنڈ فل ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آگے کی دہائیوں میں یا سالوں میں جا کے اس کی کیا شکل نکلے گی. ایسا تو نہیں کہ وہ ایک مستقل کسی رسم کی طرح ہمارے تہواروں میں شامل ہو جائے گی اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مشکلیں اٹھائیں گے، یا یہ کہ ہم اس میں بزنس انوالو ہو گیا ہے تو ہم سب اپنے رمضان کی اصل روح بھول کے تو جناب مارکیٹنگ کا شکار ہو جائیں گے. تو ہر وقت دنیا چینج ہو رہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ ایک نئی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ کس چیز کو اڈاپٹ کریں، کس چیز کو نہ کریں، کہاں پہ اعتدال رکھنا چاہیے، بلکہ ہر چیز میں اعتدال رکھنا چاہیے، اور حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور اسراف سے بچنا چاہیے. تو اپنے گھروں کو جناب ضرور سجائیے، بچوں میں ضرور ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کریں، لیکن اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی جو تہواروں کی عبادات کی اصل روح ہے، اس کو جو ہے نا مارکیٹنگ کا، بزنس کا اور اسراف کا شکار نہ ہونے دیں. تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میں نے محسوس کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو اس کو، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ ہم ہر لمحہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو چلیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت. خوش رہیں، خیال رکھیں.